CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ سبق نمبر 2، ایک پرانی کہانی، صفحہ نمبر 9۔ پیارے بچوں، اس صفحے کے اوپری حصے میں ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جس کو اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ لاکھوں برس گزرے، آسمان پر شمال کی طرف سفید بادلوں کے پہاڑ کے ایک بڑے غار میں ایک بہت بڑا ریچھ رہا کرتا تھا۔ یہ ریچھ دن بھر پڑا سوتا رہتا اور شام کے وقت اٹھ کر ستاروں کو چھیڑتا اور ان سے شرارتی کیا کرتا تھا۔ اس کی بدتمیزیوں اور شرارتوں سے آسمان پر بسنے والے تنگ آ گئے تھے۔ کبھی تو وہ کسی ننھے سے ستارے کو گیند کی طرح لڑکا دیتا اور وہ ستارہ قلہ بازیاں کھاتا دنیا میں آ گرتا، یا کبھی وہ انہیں اپنی اصلی جگہ سے ہٹا دیتا اور وہ بیچارے ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے۔ آخر ایک دن تنگ آ کر وہ 7 ستارے، جنہیں 7 بہنیں کہتے ہیں، چاند کے عقلمند بوڑھے آدمی کے پاس گئے اور ریچھ کی شرارتوں کا ذکر کر کے اس سے مدد چاہی۔ بوڑھا تھوڑی دیر تو سر کھجاتا رہا، پھر بولا، اچھا، میں اس نامعقول کی خوب مرمت کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ 7 بہنوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور خوش خوش واپس چلی گئیں۔ پیارے بچوں، اس صفحے پر 2 تصاویر دی گئی ہیں، جس میں پہلی تصویر میں ریچھ بادلوں کا تکیہ لگا کر سو رہا ہے، جبکہ دوسری تصویر میں وہی ریچھ ستاروں کو پریشان کر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 10۔ دوسرے دن چاند کے بوڑھے نے ریچھ کو اپنے قریب بلا کر خوب ڈانٹا اور کہا، اگر تم زیادہ شرارتیں کرو گے تو تم کو آسمانی بستی سے نکال دیا جائے گا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ان ننھے منھے ستاروں کی روشنی سے دنیا میں انسان اور جہاز اپنا اپنا راستہ دیکھتے ہیں، لیکن تم انہیں روز کھیل کھیل میں ختم کر دیتے ہو۔ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ جب یہ ستارے اپنی اصلی جگہ پر نہیں رہتے تو دنیا کے مسافر اور جہاز راستہ بھول جاتے ہیں۔ میاں ریچھ نے اس کان سنا اور اس کان نکال دیا اور قہقہا مار کے بولا، میں نے کیا دنیا کے جہازوں اور مسافروں کی روشنی کا ٹھیکہ لیا ہے جو ان کی فکر کروں؟ پیارے بچوں، اس صفحے پر اوپر ایک تصویر بنی ہے جس میں چاند کے بوڑھے بابا چاند پر بیٹھے ہیں اور 7 ستارے ان سے مدد کی گہار لگا رہے ہیں۔ اس کے نیچے دوسری تصویر بنی ہے جہاں ریچھ تھوڑا پریشان ہے کیونکہ اس کے سامنے بہت بڑا ایک شیر کھڑا ہے۔ صفحہ نمبر 11۔ یہ کہہ کر ریچھ چلا گیا۔ جانے کے بعد بوڑھے نے بہت دیر سوچا کہ اس شیطان کو کس طرح قابو میں لاؤں۔ یکا یک اسے خیال آیا کہ اورین دیو سے مدد لینی چاہیے۔ اورین دیو ایک طاقتور ستارے کا نام تھا۔ وہ اس زمانے میں بہت اچھا شکاری سمجھا جاتا تھا اور اس کی طاقت کی وجہ سے اسے دیو کہتے تھے۔ یہ سوچ کر بوڑھے نے دوسرے دن اورین دیو کو بلا بھیجا۔ اس کے آنے پر بڑی دیر تک دونوں میں کانا پھوسی ہوتی رہی۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ آج شام ریچھ کو پکڑنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ رات گئے اورین دیو نے شیر کی کھال پہنی اور ریچھ کے غار کی طرف چلا۔ جب ریچھ نے ایک بہت بڑے شیر کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے اوزان خطا ہو گئے اور وہ ننھے منھے ستاروں سے بنی ہوئی اس سڑک پر جو پریوں کے ملک کو جاتی ہے اور جسے ہم کہکشاں کہتے ہیں، بے تحاشا بھاگا۔ آخر بڑی دوڑ دھوپ کے بعد طاقتور شکاری نے میاں ریچھ کو آ لیا اور ان کو پکڑ کر آسمان پر ایک جگہ قید کر دیا جہاں وہ اب تک بندھے کھڑے ہیں۔ اگر تم رات کو قطب ستارے کی طرف دیکھو تو تمہیں اس کے پاس ہی ریچھ بندھا نظر آئے گا، جس کو ان 7 بہنوں میں سے 4 پکڑے کھڑی ہیں، باقی 3 بہنوں نے اس کی دم پکڑ رکھی ہے۔
اگر تم آسمان پر نظر دوڑاؤ تو تمہیں اورین دیو بھی تیرو کمان لیے ریچھ کی طرف نشانہ لگائے کھڑا نظر آئے گا۔ اس کی مصنفہ ہیں قرۃ العین حیدر۔ پیارے بچوں، اس صفحے پہ اوپر کی طرف ایک تصویر بنی ہے جس میں چاند کے بوڑھے بابا چاند پر بیٹھے ہیں اور وہ اورین دیو سے بات کر رہے ہیں تاکہ ریچھ کو سبق سکھایا جا سکے۔ صفحہ نمبر 12، لفظ و معنی۔ پہلا لفظ ہے نامعقول، جس کے معنی ہیں جو معقول نہ ہو یا نامناسب۔ غار، پہاڑ کی کھو یا گپھا کو غار کہتے ہیں۔ یکایک کا مطلب ہوتا ہے اچانک، ایک دم۔ اورین دیو، ایک طاقتور ستارے کا نام۔ کانا پھونسی یعنی چپکے چپکے باتیں کرنا، سرگوشی۔ اوسان کا مطلب ہوتا ہے ہوش و حواس۔ کہکشاں، بہت سے چھوٹے ستاروں کی قطار جو رات میں سڑک کی طرح نظر آتی ہے۔ قطب ستارہ، وہ روشن تارہ جو شمال کی طرف نظر آتا ہے، جس کی مدد سے سمت کی شناخت میں مدد ملتی ہے۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ قطب ستارے کی ایک تصویر پیش کی گئی ہے۔ غور کیجیے پیارے بچوں، اس کہانی میں ریچھ کی شرارت کی وجہ سے ستاروں کو ہونے والی پریشانی اور اس تکلیف سے نجات دلانے کی تدبیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ آخر کار اورین دیو کی مدد سے شرارتی ریچھ قید ہو جاتا ہے۔ ہمیں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی پریشان کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ایک تمثیلی کہانی ہے جس میں ستاروں اور سیاروں کو انسانوں کی طرح پیش کیا گیا ہے۔ سوچئے اور بتائیے۔ نمبر 1، ستاروں نے ریچھ کی شکایت چاند سے کیوں کی؟ نمبر 2، چاند کے بوڑھے نے ریچھ سے کیا کہا؟ نمبر 3، اورین دیو کون تھا اور اس نے ریچھ کو کیسے قابو میں کیا؟ نمبر 4، آسمان پر ریچھ، اورین دیو اور ستارے کس شکل میں آتے ہیں؟ صفحہ نمبر 13، یہاں دیے گئے سوالوں کے جوابات میں سے آپ کون سا جواب منتخب کریں گے اور کیوں؟ الف، جہاز راستہ نہ بھولیں اس کے لیے وہ کس کی مدد لیتے ہیں؟ 1، سورج، 2، ستارے، 3، قطب نما، 4، چاند۔ ب، غار میں رہنے والے ریچھ میں کون سی صفت سب سے زیادہ غالب تھی؟ نمبر 1، کاہلی، نمبر 2، بزدلی، نمبر 3، شرارت، نمبر 4، طاقت۔ جیم، درج ذیل میں سے کس کی رفتار سب سے تیز ہے؟ نمبر 1، ریچھ، نمبر 2، ہاتھی، نمبر 3، بلی، نمبر 4، چیتا۔ پیارے بچوں، اسی کی بائیں اور ایک بڑے سے ریچھ کی تصویر دی گئی ہے جو تاروں سے گھرا ہوا ہے۔ خالی جگہوں کو صحیح لفظ سے پر کیجیے۔ نمبر 1، ریچھ دن بھر پڑا سوتا رہتا اور شام کے وقت خالی جگہ کو چھیڑتا، ستاروں یا سیاروں۔ نمبر 2، دوسرے دن خالی جگہ کے بوڑھے نے ریچھ کو اپنے قریب بلا کر خوب ڈانٹا، تاروں یا چاند۔ نمبر 3، ستارے اگر اپنی اصلی جگہ پر نہیں رہتے تو دنیا کے مسافر اور خالی جگہ اپنا راستہ بھول جاتے ہیں، جہاز یا ستارے۔ نمبر 4، اورین دیو نے خالی جگہ کی کھال پہنی اور ریچھ کے غار کی طرف چلا، ریچھ یا شیر۔ صفحہ نمبر 14، پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ بڑی دیر تک دونوں میں کانا پھونسی ہوتی رہی۔ کانا پھونسی کرنا محاورہ ہے جس کے معنی ہیں چپکے چپکے کان میں باتیں کرنا۔ آپ جانتے ہیں
کہ وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں اور اپنے اصل معنی کے بجائے دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں انہیں محاورہ کہتے ہیں۔ نیچے دیے گئے محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، جیسے کہ قلع بازیاں کھانا۔ نمبر 2، ناک میں دم کرنا۔ نمبر 3، آسان خطا ہونا۔ نمبر 4، اس کان سننا، اس کان نکال دینا۔ نمبر 5، سر کھجانے کی فرصت نہ ہونا۔ پیارے بچوں، اس کے آگے خالی جگہ دے رکھی ہے جس میں ان محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اسی کے آگے ایک تصویر بنی ہے جس میں بادل ہیں، پورا چاند کھلا ہوا ہے اور تارے ٹمٹما رہے ہیں۔ یہاں دیے گئے الفاظ کو غور سے پڑھیے۔ بھاگ دوڑ، چمک دمک، چیخ و پکار۔ پیارے بچوں، یہ مرکب الفاظ ہیں جو بظاہر الگ الگ ہیں لیکن دونوں ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں۔ اپنے ہم جماعت ساتھیوں سے گفتگو کیجیے اور اسی طرح کے 5 مرکب الفاظ معلوم کر کے لکھیے۔ یہاں پر خالی جگہ دی گئی ہے جس میں آپ کو مرکب الفاظ کو لکھنا ہے۔ صفحہ نمبر 15۔ مسافر کا مطلب ہے سفر کرنے والا۔ یہ اسم فاعل ہے، یعنی ایسا اسم جس سے کسی کام کے کرنے کا پتہ چلے اسم فاعل کہلاتا ہے۔ درج ذیل الفاظ کے اسم فاعل تلاش کر کے لکھیے۔ پہلا، شکر ادا کرنے والا۔ دوسرا، تقریر کرنے والا۔ تیسرا، عبادت کرنے والا۔ چوتھا، شعر کہنے والا۔ پانچواں، انصاف کرنے والا۔ ان الفاظ کے آگے خالی جگہ دی گئی ہے، ان میں اسم فاعل لکھنے ہیں۔ تلاش کیجیے۔ نمبر 1، جب یہ ستارے اپنی اصلی جگہ پر نہیں رہتے تو دنیا کے مسافر اور جہاز راستہ بھول جاتے ہیں۔ اس جملے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ستاروں کی مدد سے سمت معلوم کی جاتی ہے۔ سمت معلوم کرنے کے دوسرے طریقے بھی ہیں۔ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ جواب تلاش کیجیے۔ اپنے جواب کو تحریری اور زبانی طور پر کلاس روم میں پیش کیجیے۔ نمبر 2، کہانی میں 7 بہنوں کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک کے شمال مشرق کی ریاستیں بھی اسی نام سے جانی جاتی ہیں۔ ان کے نام معلوم کر کے لکھیے۔ پیارے بچوں، اس کام کو کرنے کے لیے نیچے خالی جگہ دے رکھی ہے۔ صفحہ نمبر 16۔ آسمان میں تاروں کو دیکھتے وقت مختلف شکلیں نظر آتی ہیں۔ آپ کو کون سی شکل دکھائی دیتی ہے؟ اس کے بارے میں دوستوں سے گفتگو کیجیے۔ پیارے بچوں، اسی صفحے پر رات کی بہت دلکش تصویر دی گئی ہے جس میں اس کہانی میں آئے ریچھ اور اورین دیو کو پیش کیا گیا ہے۔ تخلیقی اظہار۔ اس کہانی میں 7 ستاروں اور اورین دیو کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح زمین، چاند اور سورج کے بارے میں بھی بہت سے قصے مشہور ہیں۔ اپنے استاد یا بڑوں سے ان کے قصے معلوم کیجیے اور کسی ایک قصے کو اپنی زبان میں لکھیے۔ عملی کام۔ آپ نے پڑھا کہ اورین دیو اور چاند کے بوڑھے نے کانا پھوسی کر کے ریچھ کے متعلق کچھ فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح کانا پھوسی یا سرگوشی کا ایک کھیل کھیلا جاتا ہے جسے انگریزی زبان میں چائنیز وسپر کہتے ہیں۔ اس کھیل کے بارے میں ایک پیراگراف لکھیے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلیے۔ صفحہ نمبر 17۔ نمبر 2، نیلی آسمان کا تعلق سورج کی روشنی کے بکھراؤ سے ہے۔ نیلی روشنی سرخ روشنی کے مقابلے زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ سورج کی روشنی جب ذرات یعنی مالیکیول
سے بھری زمینی فضا سے گزرتی ہے تو نیلا رنگ پھیلنے کی وجہ سے آسمان نیلا نظر آتا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کیجیے اور ان سوالات کے جواب معلوم کیجیے۔ رات کے وقت آسمان سیاہ نظر آتا ہے جبکہ سورج ہمیشہ آسمان میں موجود رہتا ہے، اور بارش کے بعد ہی قوس قزح یعنی دھنک میں نیلے کے ساتھ اور کون سے 6 رنگ نظر آتے ہیں؟ نمبر 3، نظام شمسی کے سیاروں اور ان کے انگریزی زبان میں ناموں کا صحیح جوڑ ملائیے۔ نمبر 1، عطارد، نمبر 2، زہرہ، نمبر 3، زمین، نمبر 4، مریخ، نمبر 5، مشتری، نمبر 6، زحل، نمبر 7، یورینس، نمبر 8، نیپچون۔ پیارے بچوں، انہی کے نام انگریزی میں ان کے سامنے دیے گئے ہیں جن سے ان کو آپ کو ملانا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے ارتھ، نمبر 2 مارس، نمبر 3 جوپیٹر، نمبر 4 نیپچون، نمبر 5 سیٹرن، نمبر 6 یورینس، نمبر 7 مرکری اور نمبر 8 وینس۔ اسی کے نیچے ہمارے نظام شمسی کی ایک تصویر دی گئی ہے۔ یہ سبق یہیں مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ سامعی ریکارڈسٹ ویریندر راوت، فنکار فرحت رئیس، سمپادن ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔